ایران اور جناب امریکہ کے معاملات ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے، اور ایران اسرائیل کا معاملہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا، اور اس میں ابھی آج سی این این کی رپورٹ آئی ہے، اور سی این این کی رپورٹ کے مطابق ایران کی ایٹمی تنصیب، سی این این کی رپورٹ نہیں ہے بلکہ ہاں یاد آیا، سی این این کی رپورٹ تو پہلے آ چکی ہے، آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ ہیئرنگ ہوئی ہے، اور امریکن سینٹ میں، ٹھیک ہے جی، سینٹ میں ہیئرنگ ہوئی ہے، اور اس میں امریکن جنرل نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، اور ہمارے ہاں تو یہ تصور نہیں ہے اور رواج نہیں ہے، لیکن باہر کی دنیا میں یہ رواج ہے اور یہ پریکٹس ہے کہ وہاں پہ آپ کے سی آئی اے چیف، آپ کے انٹیلیجنس چیف، آپ کے فوجی قیادت جنرل، وہ جاتے ہیں سینٹ کی کمیٹیوں میں، جاتے ہیں کانگریس کی کمیٹیوں میں، جاتے ہیں پارلیمنٹ میں، جاتے ہیں پارلیمنٹ میں جا کے وہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اور وہاں پہ کوشچن آنسرز ہوتے ہیں، اور ان کا ریکارڈ کیا جاتا ہے اسٹیٹمنٹ، اور انڈر اوتھ وہ بتاتے ہیں سارا کچھ۔ تو اس لیے ابھی جو لیٹسٹ آیا جی، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی جو لاسٹ امریکی اعلیٰ ترین جنرل نے جمعرات کو سینیٹرز کو بریفنگ دی ہے، امریکن سینیٹرز کو، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جوہری سائٹس میں سے ایک پر بنکر بسٹر بم نہیں گرائے، استعمال نہیں کیے، اور اس میں انہوں نے یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ ایران کی جو جوہری تنصیبات ہیں ان کو ہم نقصان نہیں پہنچا سکے، ان کو ہم تباہ نہیں کر سکے، ان کو ہم ڈسمینٹل نہیں کر سکے، ایران کی جوہری تنصیبات کو۔ اور اس میں آپ کو سادہ سادہ باتیں بتا رہا ہوں، نمبر 1، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے کہا کہ جی وہ اتنی محفوظ ہیں، ایران کی جو جوہری سائٹس ہیں جی اتنی محفوظ ہیں اور اتنی ڈیپ ہیں کہ وہاں پہ ہمارے جو یہ ہیں خطرناک بم جو ہیں یہ وہ نہیں پہنچ سکتے تھے، ہم ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور وہ اس حد تک محفوظ ہیں، اور اس حد تک وہ انہوں نے کیا ہوا ہے جی۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ اتنی گہرائی ہے کہ ممکنہ طور پر یہ بم کارآمد نہیں ہوتے، اور یہ اس کے بعد جوائنٹ چیف آف سٹاف کے چیئرمین جنرل ڈین کین کا تبصرہ ہے، اور اس سے پہلے آ چکا ہے 3 سورسز سے خبر آ چکی ہے، 4 سورسز سے سی این این خبر دے چکا ہے، نیو یارک ٹائمز دے چکا ہے، اور جس پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور امریکہ کے وزیر دفاع بڑے غصے میں آئے تھے، ناراض ہوئے تھے کہ یہ ہماری کامیابیوں کو ایڈمٹ نہیں کر رہے، یہ فیک نیوز چلا رہے ہیں، جعلی خبریں چلا رہے ہیں، اس پہ بڑا لے دے ہوئی تھی۔ اب جو آئی ہے جی ہیئرنگ ہوئی ہے، اور اس ہیئرنگ میں تو سارا کام ہی الٹ گیا ہے۔ امریکی فوج نے وسطی ایران میں اصفہان کے مقام پر بڑے پیمانے پر آرڈیننس پینیٹریٹر بم کیوں استعمال نہیں کیا؟ امریکی حکام کا خیال ہے کہ اصفہان کے زیر زمین ڈھانچہ میں ایران کے افزودہ یورینیم کے ذخیرے کا تقریباً 60% موجود ہے ایک جگہ پہ، جس کی ایران کو ہمیشہ جوہری ہتھیار بنانے کے لیے ضرورت ہوگی، یعنی جو اس نے جوہری ہتھیار بنانے ہیں اس کے لیے ان کے پاس یہ موجود ہے، اور اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اور امریکی B-2 جو طیارے ہیں ایران کے فردو اور نیتنز جوہری مقامات پر ایک دن سے زیادہ بنکر بسٹر بم گرائے، لیکن اصفہان کو صرف ایک امریکی آبدوز سے داغا گیا، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ قانون سازوں کو یعنی کہ سینیٹرز کو خفیہ بریفنگ دی گئی ہے، اس میں کین تھے، سیکرٹری ڈیفنس یعنی کہ وزیر دفاع تھے، اور وزیر خارجہ روبیو تھے، اور سی آئی اے کے ڈائریکٹر جان ریڈ کلف تھے، اور انہوں نے اس پہ تبصرہ نہیں کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کانگریس کو چیئرمین کی خفیہ بریفنگ پر تبصرہ نہیں کر سکتے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ سیکرٹ تھی، لیکن ظاہر ہے خبریں نکل آتی ہیں، اور پھر سینیٹرز کو، لا میکرز کو، امریکی انٹیلیجنس کمیونٹی کا اندازہ ہے کہ ایک امریکی اہلکار کے مطابق ایران کے افزودہ جوہری مواد کی اکثریت اصفہان اور فردو میں دفن ہے، یعنی کہ وہاں پہ محفوظ کی ہوئی ہے۔ اور ڈیموکریٹک سینیٹر کرس مرفی نے بریفنگ لی ہے جی جمعرات کی رات، انہوں نے بتایا سی این این کو کہ ایران کی کچھ صلاحیتیں اس حد تک زیر زمین ہیں، اس حد تک زیر سننے کی بات ہے کہ اس حد تک زیر زمین ہے کہ ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے، اور اس لیے ان کے پاس محفوظ کیا گیا بہت کچھ
ان علاقوں میں منتقل کرنے کی صلاحیت ہے، اور جہاں امریکی بمباری کی صلاحیت نہیں جو اس تک پہنچ سکے، یعنی کہ وہ ایکسیس نہیں ہے، وہ ادھر ایکسیس ہی نہیں ہو سکتی۔ اور امریکی حملوں کے اگلے دن ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کی طرف بھی تیار کردہ ایک ابتدائی رپورٹ آ چکی ہے، جس پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اور سیکٹری ڈیفنس یعنی کہ وزیر دفاع نے بہت زیادہ غصے کا اظہار کیا تھا، اور دونوں پہ نیو یارک ٹائمز پہ بھی اور سی این این پہ بھی، اور یہ بھی سی این این کی رپورٹ ہے۔ اب جو بریفنگ ہوئی ہے یہ اس کے بعد تو اب کوئی ایسی بات ڈھکی چھپی رہ نہیں جاتی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جی انہوں نے کہا کہ جی جمعے کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے سارا کر دیا، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا کہ کہیں بھی نہیں گیا مواد، وہ وہیں پہ ہے، اور ہم نے جتنا نقصان کرنا تھا وہ کر دیا ہے، اور وہ سفیشینٹ ہے نقصان ایران کے جوہری تنصیبات کو جو نقصان پہنچا ہے۔ لیکن یہ جو صورتحال ہے یہ بالکل اور ہے، اور اس میں ڈیموکریٹس جو ہیں یعنی کہ وہاں کی اپوزیشن جماعت ہے امریکہ کی، وہ اس پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے، اور ایکٹیولی وہ یہ سارے کام کر رہی ہے جی۔ اور انہوں نے کہا جی مشن کا مقصد ان کے جوہری پروگرام کے کچھ خاص پہلوؤں کو ختم کرنا تھا، ان کو ختم کر دیا گیا، یہ وہ بتا رہے ہیں، ختم کر دیا گیا ہے۔ جوہری مواد سے چھٹکارا حاصل کرنا مشن کا حصہ نہیں تھا۔ اب اگلی بات ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا مشن ہی نہیں تھا کہ ہم نے جو ادھر کے جوہری مواد جو ہے اس کو کرنا تھا، یہ ہمارا مشن نہیں تھا۔ اس لیے گراہم نے یہ بھی کہا ہے کہ سائٹس کو ختم کر دیا گیا تھا، کوئی بھی انہیں جلد ہی استعمال نہیں کر سکتا، یہ ان کا کلیم تھا۔ لیکن جو سامنے چیزیں آئی ہیں، اور اس کے بعد تو کوئی اور رہ نہیں گیا جی۔ 26 جون کو اصفہان میں معتدل تعداد میں گاڑیاں موجود تھیں۔ 27 جون کی درمیانی صبح تک سرنگ کے داخلی راستوں میں سے ایک کو رکاوٹوں سے پاک کر دیا گیا تھا، اور داخلی راستوں کو سیل کرنے کے وقت ایران کا انتہائی افسردہ یورینیم کا ذخیرہ ابھی بھی سرنگ میں تھا، تو اب یہ کہیں اور ہو سکتا ہے، یہ بھی انٹیلیجنس رپورٹ ہے۔ تو یہ ساری سچویشن جو ہے، پھر ایک اور ہے جی، یہ ہے رپورٹ جناب، یہ صورتحال ہے، اور اس میں آپ کو بتا دوں کہ ان کا مواد کتنا تھا، یہ میں آپ کو بتانا بھول گیا، وہ ذرا آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ اور مواد بھی بے شمار مواد ہے، اور تقریباً 900 پاؤنڈ جو ہے، یا 600 کلو گرام کہا جاتا ہے جی، کہ اتنا مٹیریل جو ہے وہ موجود تھا، اور وہ ابھی تک انٹیکٹ ہے، اور اس کو کوئی نقصان، ہاں یہ رہا کہ جی ریپبلکن سینیٹر لینڈسے گراہم نے کہا کہ ہم یہیں ہیں، ان تینوں جگہوں پر پروگرام کو ختم کر دیا گیا، لیکن ان کے اب بھی عزائم ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ 900 پاؤنڈ انتہائی افسردہ یورینیم کہاں موجود ہے، اور لیکن یہ وہاں کے اہداف کا حصہ نہیں تھا۔ تو اس کے بعد ایران کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ باقاعدہ طور پہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ امریکی لیڈرشپ جو ہے وہ آیت اللہ خامنائی کے بارے میں تضحیق امیز گفتگو اور لب و لہجہ استعمال مت کرے، اور یہ قابل برداشت نہیں ہے، اور آیت اللہ خامنائی ہمارے بہت ہی اہم ترین ہیں، اور ہم ان کو مانتے ہیں جی، اور اس لیے ان کے بارے میں کوئی ایسی بات ہم برداشت نہیں کریں گے۔ تو یہ بھی کہا گیا ہے، اور فی الفور انہوں نے کسی قسم کے امریکہ سے جوہری مذاکرات کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ ابھی تک ہم نہیں کریں گے، انگیج نہیں کریں گے۔ تو یہ سچویشن ہے، یہ صورتحال ہے۔ تو ابھی ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ خبریں اور بھی ہیں، لیکن میرا خیال ہے وقت ختم ہو گیا ہے، اور 36 منٹ ہو چکے ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، باقی خبریں اور بھی دیں گے، کیونکہ یہ ایک آپ کو بتاتا ہوں کہ کہتے ہیں جی ہم سیاست میں نہیں ہیں، تو فیصل واڑہ کا ایک ہے جی، وہ کہتے ہیں کہ 1.5 سال پہلے بتایا تھا مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو نہیں ملیں گی، چیپٹر کلوز ہوگا، بریکنگ نیوز، تجزیہ نگار اور لیگل ایکسپرٹ اپنی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب آپ کے پاس ویژن ہو تو میری 95% پیشن گوئیاں درست ثابت ہوتی ہیں۔ تو یہ پیشن گوئیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ بند کمروں کے فیصلے ہیں جو کہ ہوتے ہیں۔ تو 1.5 سال پہلے اگر یہ کہا تھا تو اس کا مطلب ہے یہ جتنے بھی کل 11 12 10 ججز بیٹھے تھے، یہ پپٹس تھے، کٹ پتلیاں تھیں، اور ان کے اختیار میں کچھ نہیں تھا، اور ان سے بہتر تھا کہ یہ کیس پہلے دن ہی فیصلہ کر کے فارغ کر دیتے اور کہتے کہ جناب ڈسمس۔ یہ تو ایک خوش قسمتی ہے پاکستانی قوم کی کہ لائیو سٹریمنگ کی اجازت دی گئی، اور پوری قوم نے سنا اور دیکھا کہ آنریبل ججز جو ہیں
وہ کس طریقے سے حکومت کا مقدمہ لڑ رہے تھے اور جعلی فارم 47 کی الیکشن چور حکومت کو کس طریقے سے غیر آئینی، غیر قانونی طور پر، غیر جمہوری طور پر مخصوص نشستیں جو ان کا حق نہیں بنتا تھا وہ ان کو دے دی گئی ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔